یوم عاشور قربانی حق گوئی اور عزم صمیم کا پیغام، صدر مملکت وزیر اعظم کا امام حسین اور رفقا کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ یہ دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار رفقا کی عظیم شہادت کی یاد دلاتا ہے، جو باطل کے خلاف ایک ابدی جدوجہد کی علامت بن چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یوم عاشور کو تاریخ اسلام کا ایک اہم اور سبق آموز دن قرار دیتے ہوئے کہا، 10 محرم کو میدان کربلا میں جو معرکہ ہوا وہ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایک دائمی پیغام ہے۔ سیاسی قیادت کا امام حسین اور ان کے رفقا کو سلامی عقیدت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا، عاشورہ ہمیں حق اور باطل، عدل اور ظلم کے درمیان ابدی جنگ کی یاد دلاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، واقعہ کربلا ہر فرد اور ہر قوم کو حق سے اتحاد اور فتنہ کے خلاف مزاحمت کی دعوت دیتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، امام حسین کی عظیم قربانی تاریخ عالم کا درخشاں باب ہے۔ کربلا صبر، حق اور سچ کا ساتھ دینے کا درس دیتا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا، کربلا کی سرزمین پر امام عالی مقام نے اپنے خون سے ایسی تاریخ رقم کی جو رہتی دنیا تک جابر حکمرانوں کے خلاف مزاحمت کی علامت۔ ہر جگہ پر جلوس اپنی اپنی جگہوں پر جو ہے اپنے رستوں پر گامزن ہے، اور انتظامیہ پوری تیاری کے ساتھ عزاداران کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے۔ اس دفعہ جو انتظامات ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اور اس میں اس انتظامیہ کا بہت بڑا رول ہے۔ جو میکسیمم پاسبل تیاری ہو سکتی ہے وہ کی گئی ہے، اور اس کے لیے چیف منسٹر صاحبہ ہر وقت کی جو ہے وہ رپورٹ لے رہی ہیں۔ پنجاب بھر میں سیکیورٹی کے بہت اچھے انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات عاصمہ بخاری کی فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا ماتمی جلوس پرامن طریقے سے منزل کی جانب گامزن ہے۔ پورے پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی نظر آ رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر اشتعال انگیزی روکنے کے لیے سائبر فورس کام کر رہی ہے۔ نفرت پھیلانے پر 417 سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بلاک کیا گیا، 295 ویب سائٹس کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی منظر عام پر آ گئے۔ ایران اسرائیل جنگ کے بعد رہبر اعلیٰ کی پہلی بار کسی تقریب میں شرکت۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے تہران میں شب عاشور کی مجلس میں شرکت کی۔ مجلس میں شریک عزاداران نے فلک شگاف نعروں سے رہبر اعلیٰ کا استقبال کیا۔ سانحہ لیاری، ریسکیو آپریشن تیسری روز مکمل، 5 منزلہ عمارت گرنے سے ہلاک افراد کی تعداد 27 ہو چکی، 16 مرد، 9 خواتین اور 2 بچے شامل۔ 9 بیاہتا جوڑے کی لاشیں بھی نکالی گئیں۔ ہندو برادری کے 20 افراد کی آخری رسومات ادا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ بوسیدہ عمارتوں کے حوالے سے کل اہم اجلاس بلایا ہے، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ گزشتہ رات بھی ایک عمارت خالی کروائی گئی ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کا کراچی میں عمارت گرنے کے واقعے پر اظہار افسوس، کہا لیاری میں رہائشی عمارت گرنے سے المناک جانی نقصان پر گہرا دکھ ہے۔ بہادر ریسکیو ورکرز نے مشکل ترین حالات میں انتھک محنت کی، میری ہمدردیاں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ مودی سرکار آپریشن سندور کی مانگ اجڑنے کا اعتراف کرنے پر مجبور۔ معرکہ حق میں رافیل طیاروں، S-400 دفاعی نظام کی تباہی اور سینکڑوں فوجیوں کی ہلاکت تسلیم کر لی۔ شکست خوردہ بھارت کے ہلاک پائلٹس اور فوجیوں کو اعزازات دے کر ہزیمت چھپانے کی کوشش۔ اعزاز حاصل کرنے والوں میں رافیل طیاروں کے 4 ہلاک پائلٹس، آدمپور اور ادھمپور ایئر بیسز پر تعینات درجنوں اہلکاروں سمیت ہیڈ کوارٹرز 93 انفینٹری بریگیڈ کے فوجی بھی شامل۔ آدمپور ایئر بیس پر S-400 کے 5 آپریٹرز کی ہلاکت کا اعتراف جدید ترین دفاعی نظام کے تبادلے کے تسلیم کرنے کے مترادف ہے۔ لائن آف کنٹرول پر بھی بھارتی فوج کو 250 سے زائد ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق ابتدا میں بھارت نے رسوائی سے بچنے کے لیے ہلاکتیں تسلیم نہیں کی، اب اعزازات دے کر اپنی شکست پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان نے بھارت کو بری طرح سے شکست دی، جنگ اپنے بل بوتے پر لڑی، دشمن کے تمام دعوے مٹی میں ملا دیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھارتی قیادت کے دعووں پر رد عمل، کہا کہ پاکستان نے بھارت کے خلاف جنگ اپنے عزم اور بہادری سے لڑی، ہمیں ترکیہ اور چین کی سفارتی حمایت حاصل تھی۔
भारत की सियासी और अस्करी क़यादत के झूठे बयानात सिफारती मुहाज पर भी मोदी की शिकस्त का नतीजा हैं। हमारी फतह वाज़ेह थी, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने अपना लोहा मनवाया है, हमें पूरी दुनिया की सपोर्ट मिली है, भारत के साथ सिर्फ इस्राईल खड़ा था। लाहौर पर बादलों की यलगार, सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। सबसे ज़्यादा बारिश पानी वाला तालाब में 74 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत कई शहरों में मानसून का नया स्पेल दाखिल। रावलपिंडी में जलथल एक, सैदपुर गांव में 131 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सराय आलमगीर, गुजरात, हाफिजाबाद, नारोवाल और बहावल नगर में भी बादल खुलकर बरसे। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद गर्मी की लहर। चिल्लास में 28, बोंजी में 55 साला रिकॉर्ड टूट गया। चिल्लास में गुज़िश्ता रोज़ दर्जा हरारत 48.5 तक जा पहुंचा। बोंजी में पारा 46.1 डिग्री को छू गया। दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे के बाद ग्लेशियर्स पिघलने और झीलें फटने से गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब का खदशा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। मोदी हुकूमत सिखों के खिलाफ बैनुल-अक़वामी सतह पर रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस। बैनुल-अक़वामी जरीदे दी गार्डियन ने मोदी सरकार की रियासती दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया। बर्मिंघम में सिख रहनुमा अवतार सिंह खन्ना की मशकूक मौत पर सवालात उठा दिए। अवतार सिंह को भारतीय एजेंसियों से खतरात के बायस बरतानिया में सियासी पनाह मिली थी। बरतानवी अखबार के मुताबिक भारत सिख तहरीक को दबाने के लिए टारगेट किलिंग, असाबी जहर और केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। भारत की सच को छुपाने की एक और भोंडी कोशिश। आलमी खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स की ऑफिशियल एक्स अकाउंट तक रसाई ब्लॉक कर दी। भारतीय शहरी रॉयटर्स तक रसाई ना होने से परेशान। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी मवाद ब्लॉक करने के बाद आलमी मीडिया को भी सेंसर करना शुरू कर दिया गया है। रावलपिंडी बरामद होता है, वो आज दिन में जो है वो इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली मल्ला से बरामद होकर अपने जो रवायती और तयशुदा रास्ते हैं वहाँ से होता हुआ इस वक्त फवारा चौक में मौजूद है, जहाँ पर आज़ादारों की एक बड़ी तादाद जो है वो अब भी पीछे से जो है वो जुलूस में शामिल हो रही है। आज़ादारों की अगर हम बात करें तो ना सिर्फ ख़वातीन, मर्द, बच्चे, बूढ़े, तमाम उम्र के नौजवान मर्द और तबका जो है वो इसमें जो है वो शामिल है। जबकि